لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. ایز یوزول وہی ریکویسٹ کہ ہر شخص کے میسج کا جواب نہیں دیا جا سکتا, کال پک نہیں کی جا سکتی. اگر آپ یہ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کیا تو اب کر لیں. اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں گا تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اور مجھے اندازہ ہے کہ اب جو آنے والے دن ہیں اس میں بار بار آپ کو مجھے کالز کرنی پڑیں گی, تو بہتر یہ ہوگا کہ مجھے کال کرنے کی بجائے آپ اسی کو ہی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ تھوڑی طویل بھی ہو سکتی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ سمرائز بات کروں کم سے کم. لیکن جب کم سے کم بات کرتا ہوں تو پھر بھی کال آتی ہیں کہ سر وہ فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ ایک ہمارا المیہ یہ بھی ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں جی تو نہیں والی گل کرو, دسو ہور کی گل ہوئی سی. اینی ہو کچھ ہے آپ کو پتا تھا, باقی کسی کو پتا نہیں تھا. کل میں اڈالہ گیا تھا صاحب بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے, تو چونکہ کل کا ایک ہیکٹک ڈے تھا, مصروفیت بھی تھی, تو میں اپڈیٹ نہیں کر سکا. تو آج کر رہا ہوں کل کی ملاقات کا احوال. گزارش صرف اتنی کروں گا کہ یہ جو ملاقات تھی اس میں بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوئیں. کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کل کی ہماری کیا کیا گفتگو ہوئی. تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک موقع ملا. کل کی ملاقات جو ہے وہ ایک سی ای او یا ایک ڈسٹریبیوٹر کی ملاقات نہیں تھی, وہ دو بھائیوں کی ملاقات تھی. جسے کہتے ہیں کہ حال دل ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے. انہوں نے اپنے دل کی بات کی, میں نے اپنے دل کی بات کی. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں صاحب بھائی سے میری جب بھی ملاقات ہو تو جو بھی گفتگو ہو تو وہ حرف بحرف, وہ چونکہ ان کی امانت ہوتی ہے, وہ آپ تک پہنچنی چاہیے ہے. ابھی میں کوشش کروں گا کہ انہی کے لفظوں میں آپ سے بات چیت کروں. تو اینی ہو کل کا کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا ملاقات کا, جسٹ ان کو بتانا تھا کہ بھائی باہر کیا صورتحال چل رہی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ اس وقت کوئی مخصوص لابی ہے, پتہ ہمیں بھی نہیں چل رہا کہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, کہ لوگوں کو پمپ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مس لیڈ بھی کیا جا رہا ہے. کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی تسی نیب جاؤ, کیونکہ سی او پھڑیا ہوا ہے تو بس نیب نے تمہیں سارے پیسے دے دینا ہے. کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی تم جاؤ اور جا کے اپنے لیڈر کو پکڑ لو, اس کا گریبان پکڑ لو, اس کے گھر کو آگ لگا دو, آپ اس کو گولی مار دو, آپ اس کے اگینسٹ پرچہ کروا دو. تو خیر, اور جو احباب صاحب بھائی سے محبت کرتے ہیں, ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے بارے سے بھی گفتگو ہوئی. تو سارا سینیریو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ حالات و واقعات چل رہے ہیں. پھر جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ گفتگو, تو کل کی جو گفتگو تھی یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو کے اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنا اپنا رونا تو ضرور روتے ہیں. میرے سمیت قبر کا حال مردہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں کہ میرے کیا حالات ہے, میرا کیا فائنینشل سٹیٹس ہے یا کیا صورتحال ہے. یقیناً آپ کے بھی ہیں, کسی سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے. میرے جو ان سے ایک سوال تھا, چونکہ میں ان کے لائف سٹائل سے واقف ہوں, اللہ پاک کا جو اس شخص پہ کرم تھا, جو ان کی ایک شاہانہ لائف تھی, جو ان کی ایک سوشل لائف تھی, جو شخص صبح ارلی مارننگ اٹھنے والا اور رات لیٹ نائٹ تک ڈفرینٹ گیدرنگز میں جانا, لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے, ملاقاتیوں کی ملاقات ہو رہی ہے, آنا جانا, شغل ملا, اور کچھ ہو نہ ہو صبح سے لے کے رات تک ہزاروں لوگوں کے ساتھ ان کی فون کال پہ بات ہوتی تھی, وائس نوٹس پہ بات ہوتی تھی.
ہر ایک شخص کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، فیملی گیدرنگ، آل آف سڈن وقت بدلا، اور وقت ایسا بدلا کہ وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے. جو مرضی کہہ لیں، باتیں کی جاتی ہیں نا کہ جی وہ بڑی شانہ لائف گزارا ہے جی جیل میں، تو بڑا پروٹوکول، تو یہ تو وہ، اوکے، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ کیسی لائف گزار رہے ہیں، لیکن پنجرا پنجرا ہوتا ہے، قید قید ہوتی ہے. اور آج کے دور میں اگر جسے کہتے ہیں نا، صرف ہمارا کسی ٹائم اگر موبائل نیٹ ورک کام نہ کر رہا ہو یا گورنمنٹ موبائل سگنل بند کر دیتی ہے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے. تو اینی ہو، وہ شخص چونکہ جیل میں ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو لائف ہے جو اس وقت خاص طور پر پچھلے 4-5 ماہ سے آپ گزار رہے ہیں، کچھ سیکھا، کچھ سمجھ آئی؟ تو صاحب بھائی کے یہ الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اراؤنڈ 30 ایئرز ملک سے باہر گزارے، دنیا کے مختلف کنٹریز میں گیا. لبے لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا گھوم لی، میری ساری زندگی کا تجربہ ایک طرف، ساری زندگی ایک طرف، اور یہ جیل کے چند ماہ ایک طرف. جو کچھ میں نے جیل میں آ کے سیکھا ہے، میں نے زندگی میں وہ نہیں سیکھا. جو سبق مجھے اس وقت نے سکھایا ہے وہ ساری زندگی مجھے نہیں سکھا سکی. یہ ان کے الفاظ تھے. ان کا جیل آیا، میں نے بہت ساری چیزوں کو ریویو کیا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں وقت ہوتا ہے انسان ریویو کر سکتا ہے. تو ان کا میں نے بڑا ڈیپلی میں نے چیزوں کو ریویو کیا. میں نے رب کی ہر رحمت، نعمت اور اس کے کرم کو کاؤنٹ کیا کہ میرے رب تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا بلیسنگ کی، میرے اوپر کیا کیا کرم نوازیاں کی. پھر میں نے دوسرے اینڈ پہ یہ دیکھا کہ بحیثیت انسان مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کیا کیا خطائیں ہوئیں، کون سے ایسے کام ہو گئے کہ جس سے شاید میں رب کو ناراض کر بیٹھا. مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ، اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پہ بہت سیٹسفائیڈ ہوں، بہت سیٹسفائیڈ اس حوالے سے ہوں کہ شاید اللہ نے میری رسی جو ہے وہ ڈھیلی کی ہوئی تھی، اور جیسے ہی اس نے رسی کھینچی ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے نا، اپنی طرف بلایا ہے. کیونکہ جب کوئی مشکل پیش آئے اور ایسی صورت میں اگر آپ کی خدا تعالیٰ سے دوری ہو تو پھر سمجھ لیں کہ وہ عذاب ہے، لیکن اگر وہ مشکل آپ کو رب تعالیٰ کے قریب کر دے تو پھر وہ اللہ کی خاص بلیسنگ ہوا کرتی ہے. اینڈ دس از فیکٹ. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت تھا جس نے مجھے سبق سکھایا کہ میری جیب میں کھوٹے اور کھرے سکے کتنے تھے. اپنے اور پرائے کا فرق محسوس ہو گیا. خیر کافی وہاں پہ چونکہ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے فرسٹ آف آل تو ان تمام احباب کا شکریہ ادا کیا کہ جو نہ صرف اچھے وقت میں ان کے ساتھ تھے بلکہ وہ برے وقت میں بھی دامے درمے سخنے سب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. انہوں نے ان احباب کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جو اس مشکل گھڑی میں جیل جاتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان کے لیے فروٹس لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے کھانے لے کے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے احباب ہیں جو جاتے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہو سکتی لیکن ان کے لیے کھانا، فروٹ، ہر چیز دے کے آتے ہیں. نیب کوٹ میں جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ گلہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے چہرے ہیں کہ جن کو اتنی توفیق تک نہیں ہو سکی کہ وہ مجھ سے جیل میں آ کے ملاقات کرتے یا کورٹ میں آ کے میرا حال ہی پوچھ لیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت سب سے بڑا استاد ہے جس نے مجھے سکھایا. اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اب جب اڈیالہ کا پھاٹک کراس کر کے سیف الرحمان خان نیازی جب باہر آئے گا تو دنیا ایک نیا سیف الرحمان خان نیازی دیکھے گی انشاءاللہ.
تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ واقعی وہ وقت تھا لرننگ کا. اور انہوں نے بہت ساری چیزیں انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں, میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, مجھ سے خطائیں ہوئیں, مجھ سے غلطیاں ہوئیں, مجھ سے بلنڈرز ہوئے, اور میں نے یہاں پہ آ کے ریویو کیا ایک ایک چیز کو کہ کب کب کہاں کہاں میں نے کیا کیا غلطیاں کی. اگر وہ غلطیاں نہ کی ہوتی تو آج کیا ہوتا. تو یہ ایک بہت اچھی بات تھی, ایک بڑا ایک پازیٹیو سائن تھا. پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا یار یہ جتنی چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہو باقی اب آپ بھی بتاتے ہیں کہ باہر کی یہ حالات و واقعات ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ ہماری فیملی میں بہت ساری بیوہ خواتین ہیں, بہت سارے یتیم بچے ہیں, بہت سارے معذور ہیں, بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اوورسیز میں تھے, پاکستان آئے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے زیورات بیچ دیے, لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے, لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. ان کا ساری باتیں ایک طرف, لیکن راجہ ریاض مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ میرے درد کو بھی کوئی شخص فیل کر سکتا ہے. میں ایک دینے والا شخص, میں نے دیا. دنیا کا کوئی شخص آ کے صرف کھڑا ہو کے اتنی بات کر دے کہ سیف الرحمان خان نیازی تمہارے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے اس وقت تک, پراپرٹیز ضبط نہیں ہوئی تھی, اور تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. ان کا میں نے تو ہمیشہ دیا ہے, اللہ نے مجھے دینے والے ہاتھ دیے. آج میں کس حال میں ہوں, کیا میں اپنی فیملی میں ہوں, میں اپنے بچوں میں ہوں. یہ جتنے درد آپ بیان کر رہے ہو یا باقی احباب آ کے بتاتے ہیں, مجھے احساس ہے, لیکن ہر شخص کم از کم اپنے بیوی بچوں میں تو ہے, اپنے گھر میں تو ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا آپ سب سے امپورٹنٹ آپ ایک چیز یہ نوٹ کر لیں کہ میرا CNAC میرا شناختی کارڈ بلاک ہے. میری تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں ضبط ہے. میرے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند ہیں. اب ان حالات میں اس حد تک مجبور اور لاچار جو شخص ہو, اور جب اس کے سامنے اتنی درد بھری داستانیں آئیں گی تو کیا اس کا دل پھٹنے والا نہیں ہوگا کہ یا خدایا میں کیا کروں, میں ان خاندانوں کی کس طریقے سے ہیلپ کروں. سیف صاحب نے کہا کہ مجھے شکلیں یاد ہیں, مجھے نام یاد ہیں. میں وہ شخص ہوں کہ 10,000 کا اگر میرے سامنے اگر کراؤڈ بیٹھا ہوا ہو تو اس میں سے میکسیمم وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کے میں شکلیں بھی جانتا تھا, جن کے چہرے بھی جانتا تھا, جن کو میں بائی نیم بھی بلایا کرتا تھا. تو مجھے اب بھی وہ یاد ہے, ایک ایک شخص یاد ہے, ایک ایک خاندان یاد ہے. اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ ان کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اس پوزیشن میں اس وقت ہوں کہ میں کسی شخص کے لیے کچھ کر سکوں. مجبور ہوں, میں اس وقت کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور انہوں نے اپنا وہی وعدہ دہرایا کہ انشاءاللہ اب جیسے نظر آ رہا ہے رب تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے, آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں. ان کا میں جیسے ہی باہر آیا, انشاءاللہ اگر میں نے پہلے پیٹھ نہیں دکھائی تو انشاءاللہ اب بھی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. اور میں ایک ایک فرد کے ساتھ ہوں, میں ایک ایک خاندان کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ سیف الرحمان خان نیازی کبھی بھی کسی کا کوئی لاس نہیں ہونے دے گا اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھائے گا. اینی ہو, پھر جب گفتگو ہو رہی تھی کہ غلطیوں کے حوالے سے اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے, تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی. ان کا کہ دیکھیں, دنیا جتنا مرضی کسی کو مس گائیڈ کر لے, جتنا مرضی مس لیڈ کر دے, ان کا چونکہ آپ نئے آئے ہیں, آپ کو نہیں ہے پتا پاسٹ کا اتنا ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل, لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی, اور میں ملک نوید صاحب اور باقی پرانے احباب بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ چونکہ میں اس وقت تک کمپنی میں نہیں تھا, تو میں جب ان کے کٹے کھلے تھے تو میں ان کو کہتا ہوتا تھا بھائی تھوڑا سی یہ دوڑ جائے گا.
تو ملک صاحب، خاص طور پہ ملک نوید صاحب مجھے ایک بات کہا کرتے تھے کہ راج صاحب وہ بندہ فیس کرے گا وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائے گا. تو خیر جب میری ان سے بھی فرسٹ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہی کوشچن کیا تھا کہ بھائی ان حالات و واقعات میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو باہر ہونا چاہیے تھا. تو صاحب بھائی نے مجھے وہی بات یاد کرائی. انہوں نے کہا دیکھیں میں نے اس وقت آپ کو کیا کہا تھا کہ میں ایک خاندانی آدمی ہوں، میں ایک نسلی آدمی ہوں، میں انشاءاللہ فیس کروں گا، میں کسی کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، اینڈ دیٹس آل. ان کا جو مرضی ہو جائے. اگر نومبر 2020 میں مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا تو کیا میں نہیں بھاگ سکتا تھا؟ ای سی ایل میں میرا نام کب آیا تھا؟ اپریل میں. 5 مہینے کیا میں اس انتظار میں تھا کہ ہاں جی پہلے میرا نام آپ ای سی ایل میں ڈال دیں، پہلے آپ نیب مجھے اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کے بعد میں نے بھاگنا؟ ان کا نو. ان کا کہ میں نے 30 سال اگر ملک سے باہر گزارے تو میں پاکستان کیوں آیا تھا؟ میں بھاگنے کے لیے آیا تھا. یہ وطن کی محبت، اس مٹی کی محبت مجھے پاکستان میں کھینچ لائی. میں ادھر آیا، میں نے محنت کی، میں محنت کرنے والا شخص ہوں. میں آج بھی زیرو سے سٹارٹ کر سکتا ہوں، میں آج بھی بسم اللہ کر سکتا ہوں. مجھے کسی چیز سے کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے. میں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے، میں نے کوئی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، میں نے اس ملک کے عوام کو روزگار دیا ہے. میں مزید اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا نا، کہا آپ بتاؤ آپ کے ساتھ میری کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ انشاءاللہ. مجھے نہیں آئیڈیا تھا چونکہ میں ملک سے باہر تھا، مجھے اتنا نہیں سمجھ لگی. اور اس وقت لوگوں نے مجھے جس طریقے سے گائیڈ کیا، ایون کے بڑے بڑے وکلاء نے مجھے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں یار، آپ کرو کام، چونکہ آپ فزیکل پروجیکٹس کر رہے ہو، آپ کا کسی نے کیا بگاڑنا ہے. ان کا مجھ سے غلطیاں ہوئی. اور میرے ساتھ یہ ایک فیکٹ ہے کہ صاحب بھائی کی اور میری کمٹمنٹ اور میرا کمپنی کو جوائن کرنے کا مقصد ہی صرف ایک تھا کہ انشاءاللہ ہم ملک میں قانون سازی کروائیں گے. تو ان کا رائے صاحب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ جب سے آپ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد لوگوں کو تو صرف ایک ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی یا نیب کورٹ کی پیشی نظر آتی ہے نا کہ جی فلانی ڈیٹ تو فلانی ڈیٹ. 36 اور عدالتوں میں ہمارے کیسز نہیں ہوتے تھے. ایک عدالت سے نکلے تو دوسری سے نکلے تیسری. سر اٹھانے کی ہمیں فرصت نہیں مل سکی. اینی ہاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جب میں باہر آؤں گا تو میری جو فرسٹ پرائورٹی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی، انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس چیز پہ ایگری کرے کہ کراؤڈ فنڈنگ کے لیے ملک میں کوئی قانون سازی کرے. ان کا انشاءاللہ اس ملک اور اس قوم کی خدمت اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ. پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی اور یہ ایک فیکٹ ہے اور مجھے پتا ہے اس چیز کے بارے میں. ان کو کہ کمبوڈیا کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے پارٹنرشپ کی آفر کی، کرگزستان کے پرائم منسٹر نے پارٹنرشپ کی آفر کی. کتنی ایمبیسیز تھی جنہوں نے یہ کہا کہ جسٹ آپ ہماری ایمبیسی میں آ کے سرنڈر کر دیں، ہم جانے اور ہمارا کام جانے. کتنے لوگوں نے ان کو آفر کی کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کو باہر لے کے چلے جاتے ہیں، ڈونٹ یو وری. انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میں بھاگنے کے لیے آیا تھا؟ میں نہیں بھاگوں گا. ان کا کیا لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا احساس ہے، یہی تو وجہ ہے کہ لوگ آج بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. پھر جب ٹرسٹ کی بات ہوئی، کیسز کے والے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے شکریہ ادا کیا تمام احباب کا، ان تمام لاکھوں افراد کا کہ جو اللہ کے بعد آج بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو کیس کے والے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں، ادارہ کبھی کہتا ہے کہ جی 5000 افراد ہیں جو میڈیا رپورٹس ہیں، کبھی 3000 کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی 500 اپلیکیشن ہے، کبھی کہتے ہیں 150 اپلیکیشن ہے، واٹ ایور از. انہوں نے کہا جی اگر فرض کیا کہ 5000 بھی لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ تھے کہ جن کو مس گائیڈ کیا گیا، جن کو پمپ کیا گیا، نئے لوگ تھے، ان کو پتہ ہی کہا نہیں تھا بیچاروں کو. انہوں نے اپلیکیشن تو دے دی، بعد میں ان کی آنکھیں کھلی، ہنس رہے تھے. ان کا جی چونکہ بہت سارے لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ شاید کوئی نیب کا کوئی ایسا اصول ہے کہ جب بھی کوئی کلیم دیتے ہیں تو اس میں سے 25 یا 30% جو ہے وہ ایز پر لا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، نیب کا ہوتا ہے.
تو کہتے ہر بندے نے یہی حساب لگایا کہ اچھا میرے اگر 100 روپے لگے ہیں تو 25-30% تو یہی لے جائیں گے. اور پھر جو اگلا کرائیٹیریا سامنے آیا کہ جی اگر آپ نے سپوز کہ 100 روپے لگایا تھا اور اگر آپ نے 20 روپے کما لیے ہیں تو آپ کو 80 روپے کا کلیم ہے، اور اس میں سے وہ جو ایز پر لا جو نیب کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی کٹیں گے. تو ان کا اس کی وجہ سے بھی لوگ پیچھے ہٹے. لیکن میجورٹی وہ تھی کہ انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ سیف الرحمان خان نیازی نے آج دن تک مس کمٹمنٹ نہیں کی ہے، اور یہ انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کرے گا. اس وقت پھر انہوں نے مجھ سے بات کی. ان کا راج صاحب بات یہ ہے کہ آپ باتیں تو کر رہے ہیں نا کہ یہ خاندان اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، پریشان حال لوگ ہیں. ان کا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے نیٹ ورک میں بیوہ ہے، یتیم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، اوورسیز سے آئے ہوئے لوگ ہیں. کیا جو ٹرسٹ ان لوگوں نے میرے اوپر کیا، صرف ٹرسٹ نہیں کیا، آج بھی ان کا مجھے پتا ہے کہ لوگ گھروں میں محافل کرواتے ہیں، درود شریف پڑھواتے ہیں، کوئی ختم قرآن کراتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتا ہے، اور کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی تہجد میں میرے لیے اٹھ کے گڑ گڑاتا ہے، میرے لیے دعائیں کرتا ہے. کیا میں ان تمام لوگوں کو بھول سکتا ہوں؟ کیا یہ میں ان لوگوں کو کبھی فراموش کر سکتا ہوں؟ مجھے تو ان لوگوں نے خرید لیا ہے. میں تو تڑپ رہا ہوں، میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ وہ وقت لائے کہ اب میں ان کو جواب دے سکوں کہ تم نے میرا ساتھ دیا تھا، اب دیکھو پھر سیف الرحمان خان نیازی آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے. تو یہ ان کی فیلنگز تھی. باقی ریگارڈنگ کیس بھی ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ نیب اس دفعہ ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دے گا. اور لیکن چونکہ سابقہ تجربہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہمارا کورٹ سسٹم، اداروں کا سسٹم، پھر کچھ قانونی تقاضے، تو لازم نہیں ہے کہ شاید اس ڈیٹ پہ جو ہے وہ فائل ہو جائے ریفرنس. بہرحال ہر دو صورتوں میں وہ ریفرنس فائل ہوتا ہے یا ریفرنس فائل نہیں ہوتا. دونوں صورتوں میں انشاءاللہ لیگل ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ ضمانت کے لیے اب ورک آؤٹ کرے گی، پلان کرے گی کہ انشاءاللہ کہ ضمانت کب جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے. پھر ہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے مجھ سے کی. ان کا یار مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا. ان کا مس انڈرسٹینڈنگ کہاں سے کریٹ ہوتی ہے. ان کا مجبوری یہ ہے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے آج جیل میں صرف موبائل دے دیا جائے نا اور میں لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں نا ان ٹچ، تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. دنوں میں مسائل جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک فیکٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اگر جیل میں کسی کو موبائل مل جائے تو بس پھر وہ کنگ ہے. تو خیر ان کا بات یہ ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن گیپ ہے، رابطہ نہیں ہے. ان کا کہ یہ فیکٹ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ لیڈروں کے نام لیں، آپ فلانے کا نام لے لیں، آپ فلانے کا نام لے دیں. ان کا ایون کہ میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مجھے لسٹ دے، ہمیں نام دے. ان کا کہ کیا سنگل پرسن کا بھی سیف الرحمان خان نیازی نے نام لیا؟ ان کا میں خاندانی آدمی ہوں، میں نسلی آدمی ہوں بھائی. میں آج بھی ببانگے دول کہتا ہوں کہ اس کمپنی کا مالک صرف میں ہوں، صرف میں، اینڈ آئی ایم ریسپانسبل. لیکن میرے لیڈروں کو مس گائیڈ کیا گیا، ان لوگوں کو ڈرایا گیا، او بھائی سیف الرحمان نے تیرا بھی نام لے لیتے، تیرا بھی نام لے لیتے، تیرا بھی نام لے لیتے. ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میں پہلے کہا کہ کمپنی میری ہے، ذمہ دار میں ہوں، تو انشاءاللہ کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا کہ آئی ایم دا سنگل اونر آف دس کمپنی اینڈ آئی ایم ریسپانسبل. تو ان کا کہ یہ صرف بدگمانیاں پیدا کی گئیں ہمارے درمیان، اور اس کا حقیقت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اگینسٹ کوئی پرچہ بھی کرواتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو ساری دنیا کو پتا ہے
بھی کمپنی کا مالک تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو جس کے اگینسٹ پرچہ ہوتا ہے وہ میرا نام لے وہاں پہ، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذمہ دار ہے. تو انہوں نے کہا میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں خاندانی آدمی ہوں، میں فیس کیا، کر رہا ہوں، کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انشاءاللہ میں کسی بھی شخص کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. پھر کچھ پرسنل میٹرز پہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ریگارڈنگ بیگمات، چونکہ کچھ خبریں یہ تھیں کہ جو ہماری بھابھی ہیں جو کراچی سے ہیں، ان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا جی ان میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، مسئلہ ہی وہیں سے شروع ہوا، کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے. پھر جو ہماری بھابھی جو ملائیشیا سے بلانگ کرتی تھی، میں نے کہا جی کچھ خبریں وہاں کے لیے بھی ہیں کہ جی ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کے معاملات طے ہو گئے. تو ہنسنے لگ گئے، انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، ان چیزوں میں کسی بھی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، اب جتنی مجھے جو مجھے یاد آئی ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. لبے لباب اور خلاصہ ونس اگین میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں آپ اپنا درد فیل کرتے ہیں وہاں میرے درد کو بھی فیل کریں. اب زیادہ گزر گیا، اب تھوڑا رہ گیا، جو بھی اب تنگی پریشانی کے دن ہیں باقی ماندہ، اللہ کا نام لے کے صبر کے ساتھ یہ دن گزاریں. اور انشاءاللہ جیسی ضمانت ہوئی تو بس پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ مک جا سن مندیاں، اللہ کرے سی چنگیاں تے مک ویسن مندیاں، اللہ خیر کرے گا. اور تمام احباب کا وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے. اور انشاءاللہ جو باقی میسیجز وغیرہ بھی ہوں گے تو وہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ وہ بھی ان کو اس کا پرنٹ آؤٹ دے دیا جائے گا. اور دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے کہ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. یہ دعائیں جاری اور ساری رکھیے گا. اور باقی جو ڈرٹی گیمز ہو رہی ہیں آپس میں لڑائیاں کروانے کی، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کروانے کی، تو اس کے لیے بھی سیف بھائی نے بڑے کھلے لفظوں میں مجھے ایک بات کی. ان کا کہ یہ وہ وقت ہے جو جوڑنے کا وقت ہے، اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے. اور ہم انشاءاللہ ان کا کہ میرے لیے ایک ایک فرد انتہائی قابل احترام ہے، وہ چاہے میرا مخالف ہے تو چاہے وہ میرا ویل وشر ہے. شرط یہ ہے کہ کیا وہ میری کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر ہے، اگر ہے تو وہ میرے سر آنکھوں پہ ہے، اس کی ہر بات میرے سر آنکھوں پہ ہے، میں اس کی ہر بات سنتا بھی ہوں، میں ہر بات کو فیس بھی کرتا ہوں، میں ہر چیز کو اون بھی کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. تو اب تک کے لیے میرے خیال اتنا کافی ہے، ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے. اگر مجھے کچھ مزید باتیں جو یاد آئیں گی، جو کہ کافی لمبی ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اب تک کے لیے اتنی. اور آخر میں اپنے لیے بھی آپ تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ جب جب موقع ملے تو اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے. تھینک یو ویری مچ.